محمد جاوید صاحب بڈگام کشمیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ سعدیانی حضرات کہتے ہیں کہ ہم تبلیغی جماعت کا کام دارالعلوم دیوبند کے تحت نہیں کرتے ہیں کیونکہ دعوت کا کام الگ ہے اور دارالعلوم الگ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دعوت میں علماء کو نہیں مانتے، اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے بھائی، میں یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی گمراہی تو یہی ہے۔ علماء کو مانیں گے تو علماء کی باتیں ماننی پڑیں گی، بس یہ کہہ کر اپنے آپ کا پلہ جھاڑ لیتے ہیں دارالعلوم کو کیا تبلیغ کے کام میں نہیں مانتے، تبلیغ کے کام میں ہم علماء کو نہیں مانتے۔ میرے بھائی پھر کس کو مانیں گے آپ؟ شیطان کو مانیں گے؟ جہلا کو مانیں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے؟ یہ تو وہ دور آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے، یعنی وہ جاہلوں کو اپنا امیر اپنا قائد بنائیں گے، وہ قائد خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ تو جملہ کتنا خطرناک ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں ہم دارالعلوم کو نہیں مانتے، ہم علماء کو نہیں مانتے، دعوت و تبلیغ الگ ہے اور کیا ہے دارالعلوم الگ ہے۔ ابھی کوئی بات آن پڑے گی تو پھر دارالعلوم کے ہی پیچھے پڑیں گے، کبھی دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے، دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے، دارالعلوم نے حمایت کری ہے، ابھی سعودی نے پابندی لگا دی تو پھر کیا ہے دارالعلوم نے حمایت کری۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند کی یہ جو حمایت ہے یہ سیاسی ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند ان کی تحریف پر، ان کی جھوٹی حدیثوں پر، ان کے غلو فی الدین پر راضی ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف دارالعلوم دیوبند کی یہ حمایت سیاسی ہے، جیسے سیاسی طور پر انسان کسی کی حمایت کرتا ہے لیکن نظریاتی طور پر اس سے متفق نہیں ہوتا ہے، نظریاتی طور پر متفق نہیں ہوتا لیکن سیاسی طور پر حمایت کرتا ہے کہ کیونکہ وہاں پر معاملہ یہ آ گیا، اپنے اوپر آئے کا معاملہ آ گیا، وہاں غیر مقلد حضرات کی وجہ سے کیا تبلیغی جماعت پر پابندی لگی اور غیر مقلدین کو علماء دیوبند کے اپنا اینٹی سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے حمایت میں کود پڑے سیاسی طور پر۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو غلو ہے، تبلیغی جماعت کی جو تحریف ہے، تبلیغی جماعت کی جو جھوٹی احادیث ہے ان سے علماء دارالعلوم دیوبند راضی ہے۔ اگر ہم کسی منکر پر نکیر کر رہے ہیں، ہم کسی غلو سے روک رہے ہیں تو جو دارالعلوم نے حمایت کری، بھائی ہم مخالفت کب کر رہے ہیں؟ ہم مخالفت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ کریے کام اصول کی روشنی میں کریے، دائرہ شریعت کے اندر کریے، جھوٹی حدیثیں بیان مت کیجیے، قتال فی سبیل اللہ کی آیات یہاں فٹ مت کیجیے، اسے بی آئی نہیں، اس ترتیب کو، اس مروجہ کام کو، موجودہ تبلیغ کو بی آئی نہیں صحابہ والا کام مت کہیے، یہ لوگوں کو باور مت کرائیے کہ یہی کیا یہ جو کام ہے یہ کام تمام صحابہ نے کیا، یہ کام تمام نبیوں نے کیا۔ بھائی تمام نبیوں نے یہ والا کام کہاں کیا؟ تمام نبیوں اپنے الگ طریقہ تھا، انہوں نے توحید و سنت کی دعوت دی، صحابہ کا الگ طریقہ کار تھا۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ مولانا الیاس نے ایجاد کیا، اس کو آپ ذریعہ سمجھ کے اگر کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو دین سمجھ کے کریں گے، اسی کو آپ بی آئی نہیں یہ سمجھیں گے کہ یہی جو کام ہم کر رہے ہیں یہی نبیوں نے کیا تھا، یہی صحابہ نے کیا تھا، تو یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ دارالعلوم الگ ہے، دارالعلوم کا ایک پودا تو تبلیغ ہے، دارالعلوم کو نہیں مانو گے تو گمراہی پر جاؤ گے، اور یہی وجہ ہے دارالعلوم کے نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اسی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اگر علماء کی سرپرستی ان کے سر سے ہٹ چکی ہے، دارالعلوم کی سرپرستی ان کے اوپر سے ہٹ چکی ہے، کیونکہ اپنی سرپرستی یہ کسی کی بھی سرپرستی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اس وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں، ابھی دوسرا سوال کہہ رہے ہیں، سعدیانی کہتے ہیں مولانا سعد نے علماء سے کہا کہ تم بھی جماعت میں نکلو تو علماء نے نہیں مانا، تو اسی بات پر مولانا سعد کا علماء سے اختلاف ہوا۔ بھائی یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے کہ انہوں نے کہا علماء سے نکلو۔ ٹھیک ہے، وہ علماء سے نکلنے کے لیے بول رہے ہیں تو علماء نے ان سے اختلاف اس بنیاد پر نہیں کیا ہے کہ یہ ہمیں نکلنے کے لیے بولتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب سے علماء نے اختلاف اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہم سے نکلنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کے مخالف ہو جائیں، نہ، ان کی بہت سی باتیں قرآن سنت کے بالکل خلاف ہیں، وہ باتیں کیا ہے دین میں نئی ایجادات ہیں، رائے سے اپنی تفسیر کرتے ہیں، کئی ان کے معاملات ایسے ہیں جس میں تنقیص انبیاء کرتے ہیں۔ وہ ایک موقع پر اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت روٹی کا ولیمہ کیا، نبی دیکھو اعتدال سے ہٹے اور کیا ہے اللہ کی پکڑ آئی۔ اس تقریر پر نقد کیا ہے مفتی زید مظاہری ندوی نے، باقاعدہ کتابچہ لکھا، دلائل کی روشنی میں ان کی بات کو رد کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو توڑ مروڑ کر بیان کیا، وہاں پر نبی کی تنقیص کری ہے۔ اسی طریقے سے کیمرے والا موبائل رکھنا حرام ہے، اور جو علماء کیمرے والے موبائل کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں وہ علماء سو ہیں۔ یعنی اس طرح کی باتیں، قرآن و سنت کی غلط تشریح۔ ایک کلپ ان کی اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، بہت زیادہ چل رہی ہے کہ حضرت بلال کا حضرت عمر سے اختلاف ہوا اور حضرت عمر نے بلال کو بد دعا دی اور بلال کیا سال بھر کے اندر مر گئے۔ یہ روایت وہ ہے جو شیعہ لوگ روایت نقل کرتے ہیں، شیعہ روایت کو نقل کر کے کیا ہے صحابہ کی تنقیص کر رہے ہیں۔ کیا مطلب حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی
اپنے ایک ساتھی کو بددعا دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی وہ جو یعنی نبی کے چہیتے تھے، نبی کے خادم خاص تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں ان کو اپنے سے آگے چلتا ہوا دیکھا، یعنی ان کو بددعا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ روایت شیعہ روایت ہے، من گھڑت اور موضوع روایت ہے، منکر روایت ہے۔ اس روایت کو بیان کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس روایت کو بیان کر کے اپنی امارت کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو امیر کی مخالفت کیا ہے؟ بلال نے کری، اور بلال کیا ہے؟ ان کی بددعا کے مستحق بنے۔ یعنی اگر میری کوئی مخالفت کرے گا تو اور میری بات نہیں مانے گا تو وہ بھی کیا ہے؟ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ من گھڑت روایت بیان کر کے، جھوٹی روایت بیان کر کے، شیعہ روایت بیان کر کے، اور کیا اپنی امارت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے یہ تو ان کا پرانا شیوا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بھتی نے کنبا جوڑا، وہ جاہل بڑے بڑے، ارے حضرت نے کیا کہہ دیا، حضرت نے کیا کہہ دیا، حضرت کے اوپر تو کیا ہے، اوپر سے بات القاء ہو رہی ہے حضرت کے اوپر، مطلب نعوذ باللہ پس پردہ نبوت کا دعویٰ ہے، پس پردہ نبوت جیسا ان کو یہ لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، مولانا صاحب سے بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، یہی عقیدہ تبلیغی جماعت کا بنا ہوا ہے کہ بس ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا ان پر القاء ہوتا ہے۔ وہ ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں، ایسے مرجوح قول لائیں گے، مطلب یعنی ایک اینٹک چیز لے کر آئیں گے تاکہ حضرت نے کیا بات کہہ دی، ارے حضرت نے کیا بات کہہ دی، اس طرح کی باتیں کر کے۔ تو میرے بھائی اس طرح اندھی تقلید اختیار نہ کریں، اندھی تقلید شخصیت پرستی، ہاں علماء کی عزت کریں، مولانا صاحب کی بھی عزت کریں، جو بھی علماء ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جائز کاموں میں ان کی عزت ہوگی۔ اگر کوئی عالم قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر اس کی عزت اور توقیر نہیں ہوگی، اس سے ہم تعلق نہیں رکھیں گے، نہیں تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ علماء کی تعظیم جائز باتوں میں، علماء کی تعظیم، اس عالم کی تعظیم جو متبع شریعت ہو اور دائرہ شریعت میں بات کرتا ہو، دائرہ شریعت کی اگر خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر وہ لائق تعظیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بے عزتی بھی نہ کریں لیکن اس سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ بھئی مولانا سعد نے جماعت میں نکلنے کو علماء سے کہا اور علماء نہیں نکلے تو کیا علماء ان کے خلاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ مولانا سعد صاحب کی بہت سی باتیں وہ ہیں جو قرآن سنت کے بالکل خلاف ہیں، کئی باتوں میں صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، وہ کئی باتوں میں نبیوں کی تنقیص کرتے ہیں، کئی باتوں میں کیا علماء کی تنقیص کرتے ہیں، علماء کو نیچا دکھاتے ہیں، یوں کہتے ہیں زناکار عورتیں کیا ہیں، پیسہ لے کر دین کی خدمت کرنے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گی، یعنی جو مؤذن ہیں، جو امام ہیں، جو مدرس ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، جو تنخواہ لے کر مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، یہ بعد میں جنت میں جائیں گے، زناکار عورت پہلے چلی جائے گی۔ کیا ہے یہ علماء کی تنقیص ہے، علماء کے مقام اور مرتبے کو گھٹا رہے ہیں، علماء کی تحقیر کر رہے ہیں، علماء کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو پھر کیسے آپ کے ماننے والے علماء کی عزت کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ علماء کی عزت نہیں کرتے سوائے مولانا صاحب کی، وہ سوچتے ہیں تو سب بیکار ہیں، تو پیسے لے کر تنخواہ لے کر نماز پڑھا رہے ہیں، تنخواہ لے کر مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، اور اس لیے ان کے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ کہتے ہیں اپنا مال اپنا جان خرچ، اپنی جان اور اپنا مال خرچ کرو۔ جب بھی آپ کو احساس ہوگا اس طرح کی باتیں جماعت والے کرتے ہیں تو مولانا صاحب کو جو علماء کو اختلاف ہے اس وجہ سے کہ وہ نبیوں کی تنقیص کرتے ہیں، کئی موقعوں پر وہ صحابہ کی بھی تنقیص کرتے ہیں، جیسا کہ اس میں حضرت بلال کی وہ تنقیص کر رہے ہیں، اور کئی موقعوں پر کیا ہے علماء کی تنقیص تو مستقل وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را اللہ کے واسطے میں عوام الناس سے کہتا ہوں کہ آپ گمراہ انسان کی اتباع نہ کریں، گمراہی سے